خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں روپے نے ڈالر کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک روز میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 24 روپے سے بھی زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا۔ صنعت کاروں اور درآمد کنندگان نے سر پکڑ لیے، کہتے ہیں کہ اب کاروبار بند کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں رہا۔ صبح کے وقت انٹر بینک میں ڈالر 11.9 روپے بڑھا، جس کے بعد قیمت 240 روپے ہو گئی۔ ایک گھنٹے کے اندر ڈالر دوبارہ چھلانگ لگا کر 255 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 260 روپے سے بھی زیادہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اب اس اوپن مارکیٹ ریٹ پر مشینری امپورٹ کرنا خواب بن چکا ہے۔ ڈالر کو ہی غائب تو نہیں ہو گیا تھا، ادھر ہی کو بینکوں کے پاس پڑا تھا، کو پرائیویٹ لوگوں کے پاس پڑا تھا، تو اب پرافٹ گین کر کے جب سارے سیلر آئیں گے، پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ واپس آئے گا، اکانومی چلے گی۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ حکومت نے ڈالر کو کیپ کرتے ہوئے اسے مصنوعی طریقے سے مستحکم رکھنے کی کوشش کی تھی، جس سے روپے پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ ڈالر کے مارکیٹ میں آنے سے روپے کی قدر میں بہتری آئے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ ڈالر کی اونچی اڑان، ملک کا بڑھتا معاشی بحران۔ اپٹما ہاؤس فیصل آباد میں صنعت کاروں کی بیٹھک ہوئی، بڑھتی پیداواری لاگت کے باعث فیکٹریاں بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ایپٹما ہاؤس فیصل آباد میں صنعت کاروں کا اہم اجلاس ہوا۔ صنعت کاروں نے ڈالر کی بڑھتی قیمت اور موجودہ ملکی معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ چیئرمین ایپٹما حافظ اصغر قادری نے کہا کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کو چند دن کی مہلت دی جائے۔ اگر انڈسٹری کو ریلیف نہ دیا گیا تو فیکٹری غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے۔ ہمارا آج فیصلہ یہی تھا کہ ہم غیر معینہ مدت کے لیے فیکٹری بند کرنے کے لیے جائیں، لیکن اس وقت ملک اس کو سٹیبل نہیں ہے، سیاسی کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں ملک کے اندر کوئی افراتفری پھیلے، مزدور روڈ پر آ جائے، روڈ بلاک کر دے۔ اسی وجہ سے ہم کچھ دن کے لیے گورنمنٹ کو مہلت دیتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا سسٹم نہ چلا، ہم غیر معینہ مدت کے لیے فیکٹری مکمل طور پر بند کر دینی ہے۔ دوسری جانب نائب صدر چیمبر آف کامرس حاجی اسلم بلی کہتے ہیں کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے اور حکومت خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالہ سال سے ہمارے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک نے اب ہم سے رخ موڑ لیا ہے۔ بین الاقوامی آرڈر ریجن میں دیگر ممالک کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرے اور کاروباری طبقے کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جائیں۔ 10 ارب ڈالر کے اگر ہمارے آرڈر گزشتہ 6 ماہ میں جو ہے وہ باہر دوسرے ریجن کے ممالک کو منتقل ہو گئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں تو مزید حالات مجھے خراب نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح کی اس وقت جو ہماری سیاسی عدم استحکام کی پوزیشن ہے، آرڈیننس ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی اور سارا کچھ پھر نئے سرے سے اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ صنعت کاروں نے حکومت سے بجلی اور گیس کی قیمت میں ریلیف دینے اور ڈالر کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں صدر اسمال چیمبر آف کامرس میاں ظفر اور چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے حکومت کو معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کا کہنا تھا کہ ایس ایس جی سی نے عام آدمی کی معاشی مشکلات میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ ایک پی جی کی قیمت 310 روپے کلو ہو گئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے پورے ملک میں کہیں سے بھی 1 کلو ایل پی جی سرکاری ریٹ پر خرید کر دکھائیں۔ انہوں نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر سرکاری نرخوں میں ایل پی جی کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو 31 جنوری سے ایل پی جی کی فروخت بند کر دی جائے گی اور وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے۔ ایس ایس جی سی کے ایم ڈی کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ منسٹر صاحب، آپ کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے، آپ پورے قوم کو بیوقوف آپ نے بنایا ہوا ہے۔ آپ اپنی پسند کے شپ لگا رہے ہیں، آپ وزارت چھوڑیں اور جا کے ایل پی جی کا اور پیٹرول کا بزنس کریں۔ صدر اسمال چیمبر آف کامرس میاں ظفر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کابینہ میں اہل افراد شامل کریں، ایسے حالات رہے تو لوگ جلد فاقہ کشی پر مجبور ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کروا کر ملک میں مستحکم حکومت قائم کی جائے۔ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا۔ جب آپ نااہلی کریں گے، جب آپ لوٹ مار کریں گے اور آپ کے وزراء اندھا دھند لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہم آج گئے کہ کل گئے، جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو بہتر ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں، عوام سے فیصلہ لیں اور نئے الیکشن کروا کے جلد از جلد ایک مستحکم گورنمنٹ کو لے کے آئیں تاکہ ملک معاشی طور پہ بہتر ہو سکے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں عرفان کھوکھر اور میاں ظفر نے حکومت کو 31 جنوری تک مطالبات پورے کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ غریب کی سواری جیب پر پڑ گئی بھاری، سوزوکی نے موٹر سائیکلیں 20 سے 25 ہزار روپے تک مہنگی کر دیں۔
GT 180 20,000 रुपए महंगी, कीमत 2,64,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, गरीब की सवारी मजीद महंगी। सुजुकी कंपनी की मोटरसाइकिलों की कीमत में 20 से 25,000 रुपए इजाफा। सुजुकी GD 100S की कीमत में 20,000 रुपए इजाफा। GS 150 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 20,000 रुपए इजाफा। GSX 125 और GR 150 सीसी मजीद 25,000 रुपए महंगी हो गई। सुजुकी GD 100S की कीमत 2,64,000 रुपए मुकर्रर की गई है। सुजुकी GS 150 सीसी की कीमत 2,86,000 हो गई। सुजुकी GSX 125 के दाम 3,84,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। सुजुकी GR 150 सीसी 4,10,000 रुपए की हो गई है। खाम माल महंगा, डॉलर की कदर बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। मोटरसाइकिलों की बढ़ती कीमतों पर शहरी सिखपा कहते हैं गरीब से सवारी भी छीन ली गई है। माशाल्लाह जो सी बाइक है उसकी प्राइस इतनी हो गई है कि गरीब आवाम की पहुंच से वो भी दूर होगी। आप तो सिर्फ पेट्रोल की या बाइक की बात कर रही है ना, लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम से कम जितने भी इस मामलात को संजीदगी से लें। पहले तो था कि मोटरसाइकिल किस्तों पे हम अपना सेल करते थे तो बड़ी इकोनॉमिकल उसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी। अब तकरीबन 10 से 15,000 रुपये तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। पहले जो 4-5 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट बनती थी, तो गरीब आवाम तो बस पिसके रह गई है। मोटरसाइकिल के कारोबार से जुड़े कारोबारी हजरात ने इजाफे की वजह खाम माल महंगा होने और डॉलर की कदर बढ़ना बताई है। मोटरसाइकिल एसोसिएशन के सदर हबीबुर रहमान गिल ने कहा कि खरीदार पहले ही कम थे, अब कीमतें बढ़ने से मसाइल में मजीद इजाफा होगा। ताजरों का कहना था कि अब मोटरसाइकिल खरीदना भी मतवस्त तबके के लिए ख्वाब बन चुका है। फेडमी का बोर्ड खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन को अहदे से हटा दिया गया। नया बोर्ड आम इंतखाबात के बाद तश्कील दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं फेडमी का बोर्ड खत्म कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन को अहदे से हटा भी दिया गया है। गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन हो गया। फैसलाबाद के मोहल्ला मंसूराबाद गली नंबर 10 के रहायशियों की जिंदगी अजीरन हो गई। फैसलाबाद मोहल्ला मंसूराबाद गली नंबर 10 में गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन होता जा रहा है। खवातीन गैस न आने की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। गैस की मुस्तकिल लोड शेडिंग खवातीन के लिए दर्दे सर बन गई है। खवातीन का कहना था कि 2 वक्त की रोटी खाना गरीब आदमी के लिए दुश्वार होता जा रहा है। गैस नहीं आ रही है, रोटी तो परेशान है। लोग पंप पैसे लाए ने, साढ़े गैस तो इन्ने तंग होए पे हैं। जिन्हें लाए ने अगले महल्लेदार साहब तंग होए ने, अगले गैस लाए ने। हम सब्जी लेना हांडी बना के बैठे रहने, ना रोटी हाँ गैस आंदा ना हांडी रोटी पकाई दी ना खाई, बच्चे भुखे बह रहे। खवातीन का मजीद कहना था कि सारा दिन सब्जी बनाकर बैठे रहते हैं कि कब गैस आए और खाना पकाएं। मर्दों के दफातर जाने से कब्ल और वापसी पर भी गैस का मसला दरपेश है। खवातीन ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग कम करने की अपील की है और कहा है कि गैस बहाल की जाए ताकि बआसानी खाना पकाया जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा में अताई बेलगाम 2 कीमती जानें ज़ाया हो गई। मोजाम चराग के रहायश की बीवी 9 मौलूद बच्चे समेत अतायत की नजर हो गई। शौकत अली नामी मजदूर बीवी को डिलीवरी के लिए रहमानी अस्पताल लेकर गया। मुबैना तौर पर गलत दवाई से बीवी और 9 मौलूद बच्चा जाम बहक हो गया। अस्पताल का अमला और से मौका पर से फरार हो गई। पुलिस की जानिब से मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहरी कहते हैं अस्पताल के खिलाफ महकमा सेहत को पहले भी शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 2014 में शुरू होने वाले जनरल अस्पताल समनाबाद फैसलाबाद इमारत की तौसीह का काम मुकम्मल न किया जा सका। 30 सितंबर तक काम मुकम्मल करने पर केस एंटी करप्शन भिजवाने और ब्लैक लिस्ट करने की दी गई वार्निंग भी किसी काम न आई। 2014-15 में जनरल अस्पताल समनाबाद को 250 बेड पर तोसी देने के मंसूबे पर काम शुरू किया गया था, जिसने 2 साल में मुकम्मल होना था, मगर ताहाल काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। MS डॉक्टर शहबाज ने कहा कि सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद और रहनुमा PTI मियां फर्रुख हबीब ने इजलास में महकमा बिल्डिंग और ठेकेदार को 30 दिसंबर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत की थी, ताहम तहरीरी तौर पर 30 जून 2023 तक काम मुकम्मल होना है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 99.9 समझ लें काम कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि अपने टाइम से पहले ही अब जो डेट दी गई है उससे पहले ही ये कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा और ये अहले इलाका के लिए खुशखबरी की बात है। और ये 250 बेडेड पूरा हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह फाल हो जाएगा। काम जल्द मुकम्मल हो जाए इसलिए वार्निंग दी गई थी। इस वक्त 99% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। 1 माह तक अस्पताल 250 बेड पर फाल हो जाएगा। अल्लाह ने हिम्मत दी हमें,
تو وہ کامیابی کی طرف ہے. میں خود بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ اب ود ان منتھ میں اس کو ہینڈ اوور لے لوں گا اس بلڈنگ کو. جو 250 بیڈ ہیں وہ کام کریں گے، اور کیونکہ یہ اچھی اور خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو پیشنٹ کے لیے سہولیات بھی مزید بہتر ہوں گی. تو یہ اہل علاقہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے کی اور اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دیا ہے. گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد فعال نہ ہونے کے سبب علاقہ مکین بہتر علاج معالجے کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزتدار حسین، فیصل آباد. ٹوبہ ٹیکسنگ کی سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے پڑھنا لکھنا دشوار ہو گیا. 242 اسکولز میں کئی سال گزرنے کے باوجود بھی کمرے تعمیر نہ ہو سکے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں پڑھے لکھے پنجاب کا نعرہ شاید کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ پایا، نہ ہی محکمہ تعلیم کو مناسب بجٹ دستیاب ہے. یہی وجہ ہے کہ ضلع بھر میں 242 اسکول ایسے ہیں جہاں کمرے کم ہیں. مجموعی طور پر 560 کمرے تعمیر ہونے ہیں، لیکن یہ معاملہ کئی سال سے مسلسل زیر التوا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس دوران کئی MNA MPA آئے اور گئے، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن ان کے بچے سردی اور گرمی کی شدت کھلے آسمان تلے برداشت کرنے پر مجبور ہیں. کمرے کم ہونے کی وجہ سے بچے باہر بیٹھتے ہیں اور اتنی سردی میں بیٹھ کے بیچارے وہ پڑھتے ہیں، اور یہ افسران بالا ہے وہ ان کی توجہ اس چیز پہ ہے ہی نہیں. وہ آپس میں لڑ بڑھ رہے ہیں. برائے مہربانی اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کو فی الفور کمروں کا انتظام کر کے دیا جائے. ساڈے سکولوں کے سارے کمرے خستہ حال ہیں، انہاں کمرے دوبارہ ریپیئر کرن، جنہیں دی چھتاں پین والیاں چھتاں پان کمرے دوبارہ بنان. شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کے اربوں روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے اگر چند کروڑ روپے ہی ٹوبہ ٹیکسنگ کو فراہم کر دیے جائیں تو ان کے بچے محفوظ اور صاف ستھرے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ. فیصل آباد میں ہوا کی بیٹیاں حکومتی امداد کے لیے در بدر ہونے لگی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم کا حصول خواتین کے لیے امتحان بن گیا. فیصل آباد میں خواتین چند پیسوں کے لیے در بدر ہونے پر مجبور ہو گئیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز تو ہو گیا، مگر خواتین لمبی لمبی قطاروں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ سارا دن لائن میں لگے رہتے ہیں اور بعد میں واپس بھیج دیا جاتا ہے. کرائے تے بیٹھے ہیں، 1 سال ملے نے، 3 سال پیسے سانو نہیں ملے. سانو دھکے کھاندے پھرنے ہیں، جتھے بھی جانے ہیں سانو کوئی پیسہ دیندے نہیں پے، سانو نہیں دینے. کرائے تے ہے نہ اپنا مکان ہے نہ کچھ، بڑی مجبوری سانو. خواتین کہتی ہیں کہ تنگ آ گئے ہیں دفتر کے چکر لگا کر. 1 سال مل گئے تھے چند ہزار، اس کے بعد 3 سال سے زائد کا وقت گزر گیا ہے لیکن کچھ نہیں ملا. پیسے نہیں ہیں تو بتا دیں، ہر روز چکر لگاتے ہیں، اتنا کرایہ ادا کرتے ہیں. انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر آئی خواتین کہتی ہیں کہ گھر میں معذور ماں موجود ہے، ان کے علاج کے لیے در بدر ہو رہی ہیں. 2 سال ہو گئے کرایہ سی تو پیسے نہیں ملے. کرائے تے سی رہنے، کرائے لا کے آنے ہیں تے کوئی گل نہیں سنتے ہے. کہندے جاؤ انتظار کرو تاڈے آ جان گے. اسی بہت پھر لیا، سانو کوئی پیسہ نہیں ملتا پیا. خواتین نے حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. کیمرامین محمد جنید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز جھنگ کیمپس میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز جھنگ کیمپس میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ. کیمپس میں 3 کروڑ 52 لاکھ روپے کی لاگت سے کلینکل فیسلٹی قائم کی جائے گی. تعمیراتی کام کے لیے فنڈز کی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے. تعمیراتی کام 15 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. پروجیکٹ کی منظوری دسمبر 2022 میں دی گئی تھی، جس پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. کیمپس انتظامیہ کے مطابق منصوبے کی تکمیل کے دوران کوالٹی ورک کو مد نظر رکھا جائے گا. دوسری طرف جھنگ میں فیسکو کے گریڈ اسٹیشن کی حالت زار بہتر کرنے کے لیے اقدامات. 132 kV گریڈ اسٹیشن کی 4 دیواری کی مرمت ہو گئی. مختلف منصوبوں میں 1 کروڑ 73 لاکھ روپے لاگت آئے گی. فیسکو کی جانب سے ستیانہ گریڈ اسٹیشن میں کیٹیگری 4 کے رہائشی کوارٹرز کی تعمیر بھی کی جائے گی. فیسکو حکام کے مطابق دونوں منصوبوں پر کام 6 سے 8 ماہ کے دورانیے میں مکمل کیا جائے گا. منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. فیصل آباد شہر کی پہچان قدیمی ورثہ گھنٹہ گھر انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. فیصل آباد شہر کی پہچان گھنٹہ گھر 1905 میں انگریز حکومت کی جانب سے تعمیر کروایا گیا. بعد ازاں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد لائل پور سے فیصل آباد بننے والے شہر نے ترقی کی تو اس کی پہچان گھنٹہ گھر سے ہونا شروع ہوئی. لیکن آج کل قدیمی ورثہ گھنٹہ گھر انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے. تاجروں نے انتظامیہ سے گھنٹہ گھر کی تزئین و آرائش کے لیے ذمہ داری تاجروں کو دینے کا مطالبہ کر دیا. بدقسمتی سے جب سے ہم پاکستان وجود میں آیا اس کے بعد ہم نے اپنے گھنٹہ گھر کو جو ہمارا ثقافتی ورثہ بھی ہے اس پر توجہ نہیں دی.
اور آج بھی جو اس کی بدحالی آپ دیکھ لیں کہ اس کا نہ کوئی فوارہ چل رہا ہے، نہ اس کے اوپر لائٹنگ ہے، نہ اس کے اوپر گرینری ہے۔ انتظامیہ کے پاس چونکہ آج کل پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے ان کو کھانے کے لیے، تو کم از کم یہ تاجروں کے حوالے کریں، یہ دیکھیں اس کی پہچان کو ہم کیا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ دیکھیں ابھی بھی یہ اجاڑا بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ جو ورثے ہیں کسی بھی شہر کی، کسی بھی ملک کی یہ شناخت ہوتے ہیں۔ گھنٹہ گھر کے پارک میں خوبصورتی کے لیے لگائے گئے فوارے عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں، واٹر پمپ بھی بند ہو چکا ہے۔ تاجروں نے کہا ہے کہ گھنٹہ گھر ہمارا ورثہ ہے اور شہر کی پہچان ہے۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ گھنٹہ گھر کی تزئین و آرائش کے لیے تاجروں کو اجازت دی جائے تاکہ قدیمی ورثے کی خوبصورتی کو بحال کیا جا سکے۔ ہمارے حوالے کیا جائے یہ پورا ایریا گھنٹہ گھر کا، انشاءاللہ ہم اسے دلہن کی طرح سجائیں گے اور دوسرے شہروں سے لوگ بیرون ملک سے بھی آتے ہیں گھنٹہ گھر ماشاءاللہ دیکھنے آتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے فیصل آباد کے 8 بازار۔ یہ 8 بازار جو نا، ایک تو ہمارا مسئلہ جو درینہ مسئلہ جو نا پارکنگ کا ہے، دوسرا مسئلہ جو ہے نا یہ اس کی جو بیرون کی ہم نے یہ اس کو رف ٹف کر دیا، اتنا اچھا ہوتا تھا۔ تاجروں کی جانب سے گھنٹہ گھر کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن میں ہونے والی بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہو گیا۔ حکم امتناعی کے باوجود بھی کارپوریشن حکام نے جاب لیٹر جاری کر دیے۔ میونسپل کارپوریشن میں حکم امتناعی کے باوجود بھرتیاں ہونے پر متاثرین نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی رٹ دائر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چیئرمین ایپکا میاں انور حسین کا کہنا تھا کہ واضح طور پر سیاسی مداخلت سے بھرتیاں ہوئی ہیں، اس عمل پر توہین عدالت کے لیے عدالتی دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ 17 تاریخ والے دن ہم عدالت میں گئے ہیں، عدالت نے اس حوالے سے ہمیں اسٹے آرڈر جاری کیا ہے کہ بھرتی کا جو عمل ہے وہ اس ریٹ پٹیشن کے فیصلے سے مشروط کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے انٹرویو کی ڈیٹ تھی 20 تاریخ اور انہوں نے 12 تاریخ میں جس دن اسمبلیاں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اسی تاریخ میں آرڈر جاری کر دیے، جس پہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس میں شامل ہے۔ یونین عہدیداروں کا کہنا تھا کہ کل 24 ملازمین بھرتی ہوئے ہیں، 12 جنوری کو بھرتیاں کی گئی ہیں، اسی دن ہی پنجاب اسمبلی کو ختم کرنے کے لیے خط لکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر میں حکم امتناعی حاصل کیا تھا، عدالت نے بھرتیاں روکنے کی ہدایت جاری کی تھی، مگر اس کے باوجود چیف آفیسر نے بھرتیاں کر لیں۔ جو ہماری ڈی پی سی ہے وہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے میری وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، چیف سیکرٹری بلدیات، کمشنر صاحب اور بڑی ہمبل ریکویسٹ سی او صاحب ہمارے زبین ناتھ صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا را بھرتیوں کا جو عمل آپ نے پروسیس کیا ہے وہ بالکل جو میلافائڈی ہے اور اس میں میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پہلے ہماری بھرتیوں کا عمل جو ہے اس کو سٹاپ کیا جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ڈی پی سی جو ہے ہماری کلیریکل اور درجہ 4 کی وہ پہلے مکمل کی جائیں۔ یونین رہنماؤں نے کارپوریشن حکام پر سیاسی دباؤ کے ذریعے بھرتیوں کا الزام عائد کیا۔ جلد بازی میں میرٹ لسٹ بھی اویزا کیے بغیر جاب لیٹر جاری کر دیے گئے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد پولیس اہلکاروں کا پولیس لائنز میں پروموشن ٹیسٹ ای لسٹ کا انعقاد۔ ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد عبداللہ احمد اور ایس پی لائرپور ڈویژن حافظ کامران نے تحریری امتحان کی نگرانی کی۔ ایس پی عبداللہ احمد کا کہنا تھا 2200 پولیس اہلکار ای لسٹ امتحان میں شریک ہوئے۔ 7 بار سزائے موت کے 2 ملزمان بری کر دی گئے۔ عدالت نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ملزم اخلاق اور ظہور احمد کو 7 افراد کے قتل کے جرم میں 7 بار سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے استحکام کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر سابق وزیر نواز شریف کو معمولی کیسوں میں نااہل کیا جاتا ہے تو اب 62-63 سبھی پر ہی لاگو ہونی چاہیے۔ سینئر لیگی رہنما نے مزید کہا کہ اگر الیکشن کمیشن دھمکیوں پر سخت رد عمل نہیں دیتا تو شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ جھنگ میں پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس، ڈویژنل صدر عنایت علی شاہ نے متوقع امیدواروں سے ملاقات کی اور انتخابات کی تیاری شروع کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب میں ممکنہ انتخابات کے پیش نظر پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ سابق ایم این اے عنایت شاہ نے مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فیصل آباد کے علاقہ گٹھی میں جماعت اسلامی کی کارنر میٹنگ، ضلعی امیر جماعت اسلامی پروفیسر محبوب الزمان بٹ نے میٹنگ کی قیادت کی۔ کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت اختیار کی۔ اس موقع پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر محبوب الزمان بٹ نے کہا کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس کے تمام نمائندے دیانتدار اور ایماندار ہیں۔ جو کہتے تھے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ہے، ہم نے کراچی کے الیکشن میں ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سویٹر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعے کے خلاف جنگ کے شہری سراپا احتجاج بنے رہی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ یہ افسوسناک واقعے کے خلاف ملت کالج کے طلبہ کی جانب سے قرآن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی اور واقعے کے خلاف مذمتی نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد مسلم امہ کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔
स्वीडन में मौजूद जो कुरान पाक को जलाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हम इसके ऊपर ज़ोर मजम्मत करते हैं। इसने लाखों मुसलमानों को, आलम इस्लाम के लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। हम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त करते हैं कि इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को वो बेनकाब करें और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाया जाए। रैली में शरीक तलबा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC सूरत हाल का नोटिस लेते हुए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की रोकथाम मुमकिन हो सके। स्वीडन में तुर्किया के सफारत खाने के सामने कुरान पाक को जलाए जाने के वाक़े के खिलाफ तमाम मुसलमान इनमें इंतहाई सख्त नफरत और इंतकाम के जज्बात पैदा हुए हैं। हम इनको खबरदार करते हैं कि वो दुनिया के तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे और मुस्तकबिल में आइंदा ऐसे ना करने की यकीन दहानी करवाएं। रैली में शरीक तलबा की जानिब से बैनर्स अवेजा किए गए जिन पर मुज़म्मती नारे दर्ज थे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, City 41 जंग। अक्टूबर टेक्सिंग में स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का इजलास, डिप्टी कमिश्नर ने इजलास की सदारत की, जिसमें प्राइवेट स्कूल मालिकान से अमारात के नक्शे तलब करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर अर्शद बदर ने कहा कि मौजूदा इमारत में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानिया से इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के वफ्द के ऐवान सनअत और तिजारत में चन्यूट आमद हुई। सदर दानिश नईम फ़खरी और दीगर अहदेदारान से मुलाकात की, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने वाइस चेयरमैन IBPC शफ़ीक कुरैशी की क़यादत में मुलाकात की। शफ़ीक कुरैशी का कहना था कि IBPC चन्यूटी बिजनेस कम्युनिटी को बरतानिया में हर किस्म की मदद मुहैया करेगी। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ज़ेर तमाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीरी मज़मून नवीसी वाली नगमों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कॉलेजेस में हम निसाबी सरगर्मियों का आगाज़, टैप्टा के ज़ेर एहतमाम तकरीरी और क्विज़ मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद में मुनक्किद हुए। ज़िला भर से टेक्निकल कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर पेश की। किसी ने वजूद पाकिस्तान पर लबकुशाई की तो किसी ने तहरीक पाकिस्तान के कायदीन के किरदार पर रोशनी डाली। क्विज़ मुकाबले में मुख्तलिफ कॉलेजेस के 16 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबला विमेन टेक्नोलॉजी कॉलेज जड़ावाला ने अपने नाम किया। क्विज़ मुकाबले में तारीख़ पाकिस्तान और बरसगीर के अहम इस्लामी किरदारों के बारे में सवालात पूछे गए। तालीमी इदारों में हम निसाबी सरगर्मियों का होना ज़रूरी है, जिससे तलबा मज़ीद निखर कर सामने आते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसील नकवी, City 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप जोन आई का फाइनल मैच में GC यूनिवर्सिटी 11 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2-1 गोल से शिकस्त दी। GC यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, जिसमें GC यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टीमें मद्दे मुकाबल हुई। मैच में GC यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2-1 गोल से हरा दिया। GC 11 के अहमद शहरियार और फराज अहमद ने 1-1 गोल किया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल, चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर अमीन, डॉक्टर मोहम्मद सईद, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स इशफाक अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिनका कहना था हमें कौमी खेल को फरोग देना होगा। 10 से 15 टीम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और आज इसका फाइनल मैच होने जा रहा है। आप देख रहे हैं ऑडियंस को प्रमोशन होती है हेल्थ एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, और साथ जो हमारा नेशनल गेम है उसको प्रमोट करने के लिए हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगले मंथ में हम ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहे हैं हॉकी की डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के प्लेटफॉर्म से। तो वहाँ पे हमने राना मुजाहिद साहब जो हमारे फॉरेन ओलंपियंस उनसे हमने टाइम लिया हुआ है, तो वो भी होंगे डायरेक्टर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान के हैं, वो नेशनल प्लेयर हैं। शायकीन तलबा और तलबात ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और मैच से महजूज हुए। इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप में जीतने वाली टीम को नगद इनाम और ट्रॉफी भी दी जाएगी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। कैमरामैन वहीद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।